وہ زیادتی کر رہے ہیں، آپ کے دین کو نہیں مان رہے، یہ تو بعد میں فیصلہ ہونے والا ہے، لیکن یہ اپنے خیالات میں اڑتے پھرتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں، ہم ٹھیک ہیں۔ میرے پیارے، مجھے تیری جان کی قسم، یاد رکھیے گا یہ جو ضابطہ ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی قسم نہیں کھانی، یہ مخلوق کے لیے ضابطہ ہے، میرے آپ کے لیے ضابطہ ہے، اللہ کی ذات کے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہے، نہ اللہ پاک کسی ضابطے کے پابند ہے کہ اللہ پاک نے کسی کے نام کی قسم نہیں کھانی۔ میرے اور آپ کے لیے حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسائی شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اپنے ماں باپ کے نام پر اور اسی طرح بتوں کے نام پر قسمیں نہ کھایا کرو، کوئی بھی قسم کھانی ہو تو اللہ کے نام پر قسم کھایا کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ایک موقع پہ سنا کہ وہ اپنے باپ کے نام پر قسم کھا رہے تھے، تو آپ نے یوں بلند آواز سے فرمایا، اے عمر رک جاؤ، خبردار اپنے باپ کے نام کی قسم مت کھاؤ، اگر قسم کھانی ہے تو اللہ کے نام کی قسم کھاؤ، اگر حلف دینا ہے اللہ کے نام پہ دو، غیر اللہ کے نام پر کوئی قسم نہ دو۔ یہ تیری ماں کی قسم، تجھے باپ کی قسم، تجھے فلاں، یہ قسمیں کھانا ٹھیک نہیں ہے، قسم صرف اللہ رب العالمین کے نام پر ہے۔ فرمایا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، چنانچہ پھر کیا ہوا، اللہ پاک نے انہیں ایسا عذاب دیا کہ ایک چیخ نے انہیں پکڑ لیا، ان کے اوپر والے اللہ نے اوپر زمین کے اوپر کا حصہ اللہ نے اٹھا کر نیچے کی جانب بھی پٹک مارا، اور فرمایا کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی اللہ پاک نے۔ فرمایا یہ نشانیاں ہیں سوال کرنے والے لوگوں کے لیے، جو آپ سے سوالات کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ علاقے ہیں عرب سے لے کر شام تک کے علاقے، جن علاقوں کے اندر اللہ پاک نے بستیوں کو عذابات دیے۔ کئی موقعوں کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سفر ہوا ان علاقوں میں تو آپ سر جھکا کے تیزی کے ساتھ ان علاقوں سے آپ کے چہرے کے رنگ بدل گئے، آپ فوراً گزر گئے۔ فرمایا کہ ایسی بستیوں سے نکلو جن بستیوں کے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب ہے۔ قرآن آیات والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کا شمار فرما رہے ہیں یاد دہانی کے طور پہ کہ اللہ پاک نے انسانوں پہ کتنی بڑی نعمتیں فرمائی ہیں۔ آسمان کا ذکر فرمایا، اور آج کے درس قرآن میں زمین کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے زمین بنائی، فرمایا ہم نے زمین کو پھیلایا اور پھر اس زمین کے اوپر پہاڑوں کے بوجھ رکھ دیے کہ وہ زمین ہلے نہ۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے اس میں ہر چیز اندازے کے ساتھ پیدا کی ہے، اندازے کے ساتھ اگائی ہے، جس کا مفہوم مفسرین نے یہ لکھا کہ جتنے بھی زمین پہ میوے ہیں، پھل ہیں، درخت ہیں، پودے ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ پاک نے ایک اندازے کے ساتھ اگایا۔ اتنے زیادہ نہیں اگا دیے کہ زمین ساری ان چیزوں سے بھر جائے اور انسان کی زندگی مشکل ہو جائے، اتنے کم بھی نہیں بنائے کہ انسان کی ضرورت ہی پوری نہ ہو۔ تو انسانوں کی ضروریات کے مطابق چیزوں کو اندازے کے ساتھ اللہ پاک نے، اگر یہ پھل وغیرہ عام جس طرح جاڑیاں ہوتی ہیں، کیکر ہوتے ہیں، اس طرح اگر پھل بھی بالکل وافر ہو جاتے تو زمین پہ گلنے سے، سڑنے سے بدبو پھیل جاتی۔ تو اللہ پاک نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ بنایا، جتنی انسان چیز کو استعمال کر لے اتنی چیز اللہ پاک نے پیدا کی ہے تاکہ انسانوں کی ضروریات پوری ہوتی رہیں اور یہ چیزیں بھی چلتی رہیں، سارا نظام کائنات۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اللہ کہتے ہیں ہم نے زمین پہ رہنے والوں کو معیشت کا سامان مہیا کیا، زندگی گزارنے کا سامان ہم نے زمین کے رہنے والی ہر مخلوق کو عطا کیا ہے۔ جو بھی زمین پہ زندگی گزار رہے ہیں
اللہ پاک نے اس کو اس کی زندگی گزارنے کے تمام ڈنگ سکھائے ہیں۔ پرندہ بھی جانتا ہے کہ میں نے اپنا گھونسلہ کیسے تیار کرنا ہے، جانور جانتا ہے کہ میں نے کس جگہ پہ کس انداز سے اپنی رہائش رکھنی ہے، اسے اپنی خوراک کا علم ہے، اسے اپنے کھانے کا علم ہے۔ تو ایک ایک چیز کو اللہ پاک نے زمانے زندگی مہیا کیا، عطا کیا۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اللہ کہتا ہے انہیں بھی ہم نے عطا کیا جنہیں تم رزق نہیں دیتے ہو۔ مثلا جس طرح انسان کے پالتو جانور ہوتے ہیں، اللہ ہی نے جب وہ رزق دیتے ہیں، لیکن بظاہر کیا ہوتا ہے کہ بھینس کو چارہ انسان ڈال رہے، اس کے کھانے کا انتظام انسان کر رہے، پالتو جانوروں کو انسان پالتا ہے، ان کے کھانے پینے کا، ان کے سامان معیشت کا انتظام کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو دیگر جانور ہیں دنیا کے اندر، جنہیں تم نے دیکھا تک بھی نہیں ہے، جنہیں تم جانتے تک بھی نہیں ہو، جنہیں تم شمار بھی نہیں کر سکتے ہو، کروڑوں کی تعداد میں مخلوقات اللہ کی سمندروں میں رہ رہی ہیں اور جو مختلف جنگلات میں رہ رہی ہیں، دنیا میں رہ رہی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم ان سب کو رزق دیتے ہیں، ان سب کی روزی کا سامان ہم نے مہیا کر رکھا ہے، اور سارے کے سارے اللہ سے رزق حاصل کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ کہتے ہیں ان تمام کی تمام چیزوں کے ہمارے پاس خزانے ہیں، خزانے۔ یہ جتنی بھی کائنات میں مخلوقات رزق کھا رہی ہیں، ان تمام مخلوقات کے رزق کے خزانے ہمارے پاس ہیں، ہم انہیں رزق مہیا کرتے ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، فرماتے ہیں ہم ایک اندازے کے مطابق، ایک معلوم مقدار کے مطابق زمین پہ ان کا رزق نازل کرتے ہیں، اتنا جتنا ان کے استعمال کی چیزیں ہیں، جتنا انہیں استعمال کرنا ہے، ہم اس کے مطابق انہیں عطا فرماتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فرمایا ہم نے ہواؤں کو چلایا کہ وہ جو ہے وہ آسمان سے پھر ہم ان کے ذریعے پانی نازل فرماتے ہیں۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، ہم اس کے ذریعے تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ جو نظام ہے پانی والا، یہ اللہ کا بڑا ہی کمال کا نظام ہے۔ اللہ پاک نے سمندروں کے اندر سمندر سے پانی کے بخارات کو اٹھایا، اور پھر اس کو اٹھا کے اللہ پاک نے بڑے بڑے پانی کے جہاز اور ٹینکر دنیا کے اندر چلا دیے۔ اب اندازہ لگائیں، اللہ پاک نے سمندر کے پانی کو کھارا بنایا، سمندر کے پانی کو تلخ بنایا ہے کہ لوگ اسے استعمال نہیں کرتے سمندر کے پانی کو۔ علماء نے اس کی حکمتوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ فرمایا جتنے بھی فاضل مادے ہیں وہ سارے پانی کے اندر جو ہے وہ بہہ کے سمندر میں جاتے ہیں۔ اس طرح سمندر میں کروڑوں مخلوقات ہیں جو اس میں مرتی بھی ہیں، جو اسی کے اندر جو ہیں، اس کی وجہ سے سمندر کا پانی قابل استعمال نہیں ہوتا، وہ کھارا ہو جاتا ہے۔ اگر اس سمندر کا پانی میٹھا ہو، میٹھے پانی کے اندر کوئی جانور مر جائے تو وہ پانی بدبودار ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے اندر اگر تیزابیت اور کھارا پن ہوگا تو اس کی بدبو کو ختم کر دے گا۔ فرمایا کہ اگر سمندر میں جتنی مخلوقات اللہ پاک نے پیدا کی ہیں، آئے روز میں مخلوقات مرتی ہیں، گند سمندر کے اندر جاتا ہے، گندگی کے ڈھیر سمندر میں جاتے ہیں، اگر وہ پانی میٹھا ہوتا تو اس کے تعفن سے اور اس کی بدبو سے لوگوں کے لیے زندگی گزارنا محال ہو جاتا۔ اللہ پاک نے اس کے پانی کو کھارا اور تیزابی بنایا ہے، اس کے اندر جو گند جاتا ہے وہ اس کی تیزابیت کی وجہ سے اس کے اندر ختم ہو جاتا ہے، تلف ہو جاتا ہے جا کے اس کے اندر۔ اب اسی کھارے پانی کو جب اللہ بخارات بنا کے اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے اس کو بادل بناتے ہیں، اب اللہ اس کو میٹھا کر دیتے ہیں۔ اب وہ کھارا پانی اللہ کی قدرتی مشین سے گزرتا ہے، اب وہ مختلف ذائقوں میں، ایک علاقے کے اندر پانی نازل ہوتا ہے تو اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے، دوسرے علاقے کے اندر چلے جائیں وہاں پانی کا ذائقہ اور ہوتا ہے، کسی اور علاقے میں جائیں وہاں پانی کا ذائقہ اور ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کھارے پانی کو ایک جگہ سے اٹھایا اور مختلف مقامات میں جب برسایا تو اس کے ذائقے الگ الگ کر دیے، اس کے ذائقے میٹھے کر دیے، کسی جگہ پانی کو جو ہے ہلکا بنا دیا، کسی جگہ پانی کو ذرا بوجھل بنا دیا۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات اللہ رب العالمین کی کاریگری کا نمونہ ہے، جو اللہ ہی کی قدرت ہے، اللہ ہی کی ذات اس کی حکمتوں کو جانتی ہے، اللہ ہی کی ذات اس کی باریکیوں کو جانتی ہے کہ اللہ پاک نے ساری کائنات کا کارخانہ کیسے چلایا ہوا ہے، اس کی تمام حکمت باریکی کی ذات اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ وما انتم لہو بخازنین، فرمایا کہ تمہارے پاس پانی کے خزانے نہیں ہیں، یہ پانی کے خزانے اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ پاک نے اس پانی کو، اب دیکھیں
اگر اللہ تعالیٰ اس پانی کو بالکل اتنا وافر کر دیتے کہ ہر انسان کے پاس اس کی ضرورت کا سارا زندگی کا پانی 6 ماہ کا پانی جمع ہوتا تو انسانی زندگی پھر مشکل تھی. اللہ پاک نے اس پانی کو زمین پہ اتارا، کچھ کو پانی میں زمین میں جذب کر دیا، کچھ کو تالابوں کی صورت میں، جوہڑوں کی صورت میں، نہروں کی صورت میں جمع کر دیا، اور بہت بڑا پانی کا ذخیرہ اللہ پاک نے برفانی صورت کے اندر منجمد کر دیا پہاڑوں کے اوپر. اب وہ ضرورت کے مطابق وہاں سے پگھلتا ہے، ندی نالوں میں آتا ہے، انسان کی ضروریات کو پورا کرتا چلا جا رہا ہے. تو اللہ پاک نے سارے نظام کو فری کر دیا انسانوں کے لیے، مفت پانی مہیا کیا. علماء نے لکھا کہ پانی فری ہے، باقی یہ جو ہم خرچہ کرتے ہیں پانی کے حاصل کرنے پر، یہ اپنی سہولت کے لیے کرتے ہیں. اللہ پاک پانی کے ایک قطرے، ایک بوند کی قیمت بھی انسان سے نہیں دیتے ہیں، اور نہ انسان پانی کی قیمت ادا کر سکتا ہے. کہ اللہ رب العالمین کی ذات اقدس نے انسانوں کے لیے اس کا بہت بڑا خزانہ جمع کیا زمین پہ اور زمین کے نیچے، جس سے اللہ انسانوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم ہی زندہ رکھنے والے ہیں، ہم ہی موت دینے والے ہیں، اور ہم ہی زمین پہ لوگوں کو باقی رکھنے والے ہیں. یعنی زمین کی وراثت بھی ہم عطا کرتے ہیں. یہ سارے معاملات ہمارے اپنے ہاتھ کے اندر ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. فرمایا ہم پیچھے والوں کو بھی جانتے ہیں اور آگے والوں کو بھی جانتے ہیں. جو تم سے پہلے گزر چکے وہ سارے کے سارے اللہ کہتے ہیں ہمارے علم کے اندر ہیں، اور جو قیامت تک آگے آنے والے ہیں وہ بھی سارے ہمارے علم کے اندر ہیں. اور اس ایک آیت کی تفسیر علماء نے مختلف انداز میں کی ہے. فرمایا کہ پیچھے رہ جانے والوں کو بھی اللہ جانتے ہیں، آگے آنے والوں کو بھی اللہ جانتے ہیں، اعمال میں پیچھے رہ جانے والوں کو بھی اللہ جانتے ہیں، اعمال میں سبقت کر جانے والوں کو بھی اللہ جانتے ہیں، ہدایت کی راہوں میں پیچھے بھٹکنے والوں کو بھی اللہ جانتے ہیں، اور ہدایت کی راہوں میں آگے چلنے والوں کو بھی اللہ جانتے ہیں. مسجد کی صفوں میں، اگلی صفوں میں نماز پڑھنے والوں کو بھی اللہ جانتے ہیں، پچھلے صفوں میں نماز پڑھنے والوں کو بھی اللہ جانتے ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے تو مبادہ کہ تمہارے اندر یہ نوبت آ جائے کہ تمہیں قرآن اندازی کرنا پڑے. اتنے لوگ پہلی صف میں آ جائیں کہ اب وہ سب کی خواہش یہی ہو کہ ہم لوگ پہلی صف میں کھڑے ہوں، پھر تمہیں قرآن اندازی کرنی پڑے. اور میں پہلی صفوں کے نماز کی یہ صورت. اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی صفوں کے اندر کچھ ایسے نمازی بھی ہوتے ہیں کہ جن کی برکت سے اللہ پیچھے والوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. صحابی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہیں، وہ پچھلی صف کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے میں گناہ گار آدمی ہوں، ہو سکتا ہے کہ اگلی صف کے اندر کوئی ایسا کھڑا ہو جس کی برکت سے اللہ پیچھے والوں کے گناہوں میں مجھے معاف فرما دیں. تو وہ اس وجہ سے پیچھے بھی کھڑا ہوا کرتے تھے. لیکن فضیلت اگلی صفوں کے اندر ہی نماز کی ہے. وہ ان کا ایک انفرادی عمل تھا جو ان کے جو ہے وہ کیا ہے تقویٰ کی نوعیت کے اعتبار سے تھا. فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. آپ کا رب پہلے والوں کو بھی بعد والوں کو بھی ان سب کو آپ کا رب جمع کرے گا میدان محشر میں. یہاں پر اللہ رب العالمین نے گویا مشرکین کے اعتراض کا جواب دے دیا کہ جو مرضی تم کر لو تمہیں اللہ کے ہاں جمع ہونے ہونا ہے. کیونکہ ان کا بہت بڑا اعتراض یہ تھا یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ پاک مردوں کو دوبارہ زندہ کر لے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ پاک ہڈیوں کو دوبارہ جوڑ لے اور انہیں دوبارہ زندہ کر کے اللہ اپنے سامنے لے آئے. اللہ کہتے ہیں جو پہلے گزر گئے سارے کے سارے میرے علم کے اندر ہیں، جو بعد میں آئیں گے سارے کے سارے میرے علم کے اندر ہیں. میں اول سے لے کر آخر تک تمام کے تمام لوگوں کو میدان محشر میں دوبارہ زندہ کر کے انہیں جمع کروں گا اپنے سامنے اور انہیں لے کے آؤں گا میں اپنے سامنے. انہو حکیم علیم، بے شک آپ کا رب جو ہے وہ بڑی حکمت والا ہے اور بڑا علم والا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا. اللہم انت السلام وانت السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کا معاف فرما، اپنا کرم والا فضل والا رحمت والا معاملہ فرما. ہمارے چھوٹوں کو بڑوں کو مردوں کو عورتوں کو سب کو معاف فرما. جو زندہ ہیں انہیں معاف فرما، دنیا سے چلے گئے انہیں معاف فرما. یا اللہ بیماروں کو کامل شفا نصیب فرما. ہمارے بھائی دستار صاحب بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما. تسلیم بیمار ہیں، بے نوید کا بیٹا یہ بنارس بیمار ہیں، جتنے بھی اللہ مرد عورتیں بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما. اے اللہ ہمارے اس گاؤں سے قافلہ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے روانہ ہوا ہے. اے اللہ ان کی حفاظت فرما، آنے جانے کے تمام معاملات میں ان کی حفاظت فرما.
یا اللہ ان کے سفر کو بستی کے لیے برکت کا سبب بنائے. ہم سب کو بھی صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ حرمین شریفین کی بار بار زیارت و حاضری کی توفیق نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.